الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين حمد و صلات کے بعد ربیع الاول شریف کی بہاریں اپنے عروج پر ہیں. شرق و غرب شمال و جنوب سے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے جشن، آپ کی سیرت پاک کی خوشبو، آپ کے افکار احادیث کی صورت میں اور آپ پر نازل کیے گئے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت اور تفاسیر کی صورت میں
دین مصطفیٰ اور شریعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغامات کی صورت میں پوری دنیا میں اس وقت اہل ایمان اپنے پیارے آقا علیہ الصلاۃ کے میلاد پاک کی سیلیبریشن کے اندر، خوشی کے اندر مصروف ہے۔ ہر ملک اپنے ملک کی ثقافت کے تحت، ہر ملک اپنے ملک کی زبان کو ساتھ لیے ہوئے، ہر ملک اپنے ملک کے طریقہ کار کو ساتھ رکھتے ہوئے اس وقت نبی علیہ السلام کے ذکر کے اندر، آپ کے میلاد پاک کے اندر اور آپ کی سیرت پاک کے بیان میں مصروف ہے۔ چار دھانگے عالم کے اندر پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک اور آپ کی ولادت پاک کی خوشبو اس وقت پھیلی ہوئی ہے۔ جس طرف دیکھیے نور ہی نور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات عالم کو جو کچھ بھی ملا ہے میرے مصطفیٰ کے صدقے ملا ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ عشق و محبت، امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جہاں بھی آپ نے نبی علیہ السلام کا ذکر کیا تو آپ نے حضور علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ لکھا روح کائنات۔ امام اہل سنت نے نبی علیہ السلام کا جہاں ذکر کیا اس کے ساتھ لکھا روح کائنات حضرت محمد مصطفیٰ۔ یعنی معنی کیا ہے کہ اس کائنات کی جو روح ہیں، جس طرح ہمارا جسم کے اندر روح ہے تو آواز آپ سن رہے ہیں، جسم میں روح ہے تو ہاتھ حرکت کر رہا ہے، جسم میں روح ہے تو پاؤں چل رہا ہے، جسم میں روح ہے تو زبان چل رہی ہے، جسم میں روح ہے تو آنکھ دیکھ رہی ہے، جسم میں روح ہے تو کان کی سماعت موجود ہے، جسم میں روح ہے تو اس کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہی مثال پیارے آقا علیہ السلام کی ہے۔ حضور علیہ السلام دنیا میں تھے تو تب بھی روح مصطفیٰ تھے۔ ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما کر اس وقت اپنے مزار اقدس کے اندر، مدینہ طیبہ کے اندر، سبز گنبد کے نیچے اس وقت آپ وہاں موجود ہیں، تو آپ کی حیثیت اس کائنات میں روح کی ہے، کیونکہ اس کائنات کا جو نظام چل رہا ہے وہ اس لیے چل رہا ہے کہ اس کائنات میں میرے مصطفیٰ جلوہ افروز ہے۔ تو امام اہل سنت کہتے ہیں کہ حضور کی ذات جان کائنات ہے، روح کائنات ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ سارے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور اسی تصور کو حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تو رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بن گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جانے کائنات ہیں، اور حضور علیہ السلام اور حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے، ایک حدیث قدسی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے محبوب لولاک لما خلقت الجن والانس، اے حبیب اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں جنوں اور انسانوں کو پیدا نہ کرتا۔ آپ کو دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا میں زمین اور زماں کو پیدا نہ کرتا۔ آپ کو دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ تو پتہ چلا کائنات کا جو نظام چل رہا ہے یہ صدقہ ہے جناب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اسی لیے علماء محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے عظمتوں میں سے ایک عظمت یہ ہے
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ذات وجہ تخلیق کائنات ہے. کیا ہے؟ وجہ تخلیق کائنات. کیا مطلب؟ اس کو آسان ترجمہ میں آپ کو سمجھا دوں، آسان مفہوم کے اندر، کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو اس لیے بنایا، اس لیے پیدا فرمایا، اس کو چاند اور سورج کی روشنی سے اور ستاروں کی جلملاہٹ سے اس لیے منور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس کائنات میں بھیجنا تھا. تو یہ کائنات کے اندر جو آپ کو حسن نظر آ رہا ہے یہ حسن مصطفیٰ کی خیرات ہے. کائنات میں جو عظمتیں نظر آ رہی ہیں یہ عظمت مصطفیٰ کی خیرات ہے. کائنات میں جو نعمتوں کی فراوانی ہے یہ نعمت مصطفیٰ کی خیرات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نعمت عظمیٰ بنایا ہے. اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. فرمایا کہ بے شک اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کیا کیجئے. کیوں کیا کیجئے؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. حجۃ الوداع کا موقع ہے اور 9 ذی الحجہ کا یوم عرفہ کا دن ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان عرفات میں پہاڑی کے اوپر جبل رحمت کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں. اس دوران اللہ نے وہی نازل کر کے اعلان فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہاں ایک مسئلہ اور بھی حل ہو گیا. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا اجتماع کرتے ہیں، حضور کے میلاد پر جمع ہوتے ہیں، گیدرنگ کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اجتماعات کرتے ہیں. نبی کے دور میں تو اس طرح کا کوئی اجتماع نہیں تھا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا، اور جب آپ تشریف لائے تو چاروں طرف کفر ہی کفر تھا، اور آپ نے اعلان نبوت کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود کی برکت سے جو ہے وہ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ اکرام کو ایمان کی دولت سے نوازا. اور پھر یہ جب آیت نازل ہوئی، یہ عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ وہ ہے جو اللہ نے وحی کے ذریعے نازل فرمائی. اور کس موقع پر نازل فرمائی؟ حج کا اجتماع ہے اور حجۃ الوداع کا موقع ہے. میرے مصطفیٰ خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام کے ساتھ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ اور صحابیات موجود تھے. اس موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ اور صحابیات کا اجتماع موجود تھا. میرے مصطفیٰ کریم جبل رحمت کے اوپر اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے سب سے نمایاں نظر آ رہے تھے، سب سے منفرد نظر آ رہے تھے. 1.25 لاکھ صحابہ اکرام کی نگاہیں چہرائے وضحا کے اوپر جمی ہوئی تھیں. حضور علیہ السلام ان میں سے بعض صحابہ وہ تھے کہ نبی علیہ السلام جو بھی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے وہ بیٹھے اس کو لکھ رہے تھے. صحابہ اکرام نے تو اس انداز سے دین سیکھا کہ حج کا موقع ہے، عبادت کا موقع ہے، اور اس موقع پر خطبہ حجۃ الوداع دیا جا رہا ہے، لیکن وہاں پر بھی کاتبان وہی صحابہ بیٹھ کے حضور کا خطبہ لکھ رہے تھے. ایک ایک موتی نبی علیہ السلام کے منہ سے نکلنے والے موتی کو سنبھال کر قیامت تک کے لیے، کیونکہ وہ خطبہ دستور تھا. اب 1.25 لاکھ صحابہ اس حج کے اجتماع میں موجود ہیں. سرکار ان کو خطبہ حجۃ الوداع دے رہے ہیں، اور اس پورے منظر کو میرا رب دیکھ رہا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے اس موقع پر خطبہ حجۃ الوداع کے دوران اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو، آپ کے مقام کو، آپ کی فضیلت کو، آپ کے مرتبے کو اور آپ کی عظمت کو جبریل کے ذریعے، وحی کے ذریعے بیان فرمایا. اب یہ جو مقام اللہ بیان فرما رہا ہے میرے محبوب کا، وہ کیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں. کیا ہے؟ آخری نبی ہیں. اور کس طرح کہ آپ پر اللہ نے دین مکمل کر دیا.
اب اللہ تعالیٰ اس موقع پر حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ اور صحابیات کے اجتماع کے اندر عظمت مصطفیٰ کا، مقام مصطفیٰ کا، رفعت مصطفیٰ کا اظہار فرما رہا ہے۔ یہ اجتماع ہے نا حج کا۔ اللہ تعالیٰ اس وحی کو، اس آیت کو کہیں اکیلے میں بھی تو نازل کر سکتا تھا، لیکن کیونکہ اس آیت کے اندر مقام مصطفیٰ کی انتہا ہے، اس آیت کے اندر عظمت مصطفیٰ کا اظہار ہے، اس آیت کے اندر مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ کو دکھایا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے 1.25 لاکھ صحابہ کا اجتماع ہے، میدان عرفات سجا ہوا ہے، اور سرکار قصوہ اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تمام صحابہ اور صحابیات میں حضور منفرد نظر آ رہے ہیں، کاتبان وحی صحابہ کے ہاتھوں میں قلم موجود ہیں، سرکار کے منہ سے نکلنے ہوئے ایک ایک لفظ کو لکھ رہے ہیں۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ اور رفعت مصطفیٰ کا اظہار فرما رہا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اے محبوب آج کے دن آپ کے رب نے آپ کی ذات پر دین مکمل کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ دین مکمل کر دیا ہے۔ یہاں بات ختم ہو گئی، یہاں سے آپ کے خاتم النبیین کا اظہار بھی ہو گیا کہ دین مکمل ہو گیا، اس کے بعد کسی اور دین نے آنا نہیں، شریعت مکمل ہو گئی مصطفیٰ کے وجود پر، اس کے بعد کسی اور شریعت نے آنا نہیں، یہاں بات مکمل ہو گئی۔ لیکن اللہ نے چاہا کہ اور محبوب کی عظمت کا بھی اظہار کر دوں۔ اللہ نے فرمایا 1.25 لاکھ صحابہ کا اجتماع ہے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، میدان عرفات کا اجتماع ہے، میرا رب خالی آپ کی خاتم النبیین اور دین کے آپ کے وجود پر دین کی تکمیل کا اظہار نہیں کر رہا ہے۔ آیت کا اگلا حصہ سنیے، اللہ فرماتا ہے کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اے محبوب دنیا و ما فیہا میں اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان 7 زمینوں، 7 آسمانوں اور 8 جنتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نعمتوں کی فراوانی کی ہے، فرمایا کائنات کی ساری نعمتیں ایک طرف ہیں، وجود مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، بحیثیت خاتم النبیین مصطفیٰ کی آمد کی نعمت سب نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ سب سے بڑی نعمت کیوں ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اے میرے محبوب آپ کے وجود پر اللہ نے ساری نعمتوں کو تمام کر دیا۔ اتممتو کیا معنی ہے؟ مکمل کرنا، تمام کر دینا۔ کیا مطلب کہ اب قیامت تک جس کو جو نعمت ملے گی وہ نعمت مصطفیٰ کی خیرات ملے گی، قیامت تک جس کو جو حسن ملے گا حسن مصطفیٰ کی خیرات ملے گی، قیامت تک جس کو نیکی کی توفیق ہوگی وہ مصطفیٰ کی حسنات کی خیرات اس کو نصیب ہوگی، قیامت تک جس کو جو اچھائی کا نور نصیب ہوگا یہ نور مصطفیٰ کی خیرات ہے، قیامت تک کائنات جو منور ہوگی یہ نور مصطفیٰ کی خیرات ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے اجتماع کے اندر اور عبادت اور حج کے مناسک کی ادائیگی کے دوران عظمت مصطفیٰ کا اظہار کر کے بتا دیا کہ نبی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کسی خاص وقت کی ضرورت نہیں ہے، جہاں اہل ایمان جمع ہو جائیں وہاں ذکر مصطفیٰ شروع کر دیں۔ ایک بات یہ بات سمجھنے کی ہے، اس سے آپ کو مقام مصطفیٰ سمجھ میں آئے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے حضور کی ذات کو نعمت عظمیٰ قرار دیا، اسی بنا پر نبی کی ذات کو نعمت عظمیٰ کہتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، ہم نے وجود مصطفیٰ پر کائنات دیاں ساریاں نعمتاں مکمل کر دیتیاں، کائنات دیاں ساریاں اچھائیوں دی تکمیل کر دیتی، کائنات کے سارے عروج کو، عروج مصطفیٰ پر، عروج کہتے ہیں بلندی کو، کیا کہتے ہیں؟ آج کے دور کے اندر جو سب سے فاسٹ دور ہے، سائنس کا جو دور ہے آج کا دور، اور آج کے دور کے اندر آسمانوں کے اندر سیٹلائٹ چھوڑے گئے یا کہ نہیں چھوڑے گئے؟ لیکن آج تک کسی سیٹلائٹ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے پہلا آسمان کراس کر دیا، نہیں کیا۔
یہ فضاؤں کے اوپر جاتے ہیں اور وہ ساتھ میں آکسیجن ساتھ جو ہے وہ ساتھ لے کر جاتے ہیں کہ کہیں وہاں ہمارا سانس ہی نہ بند ہو جائے. لیکن آج کے فاسٹ دور کے اندر، آج کے جدید ترین دور کے اندر، آج کے دور کے نالج اور سائنس کے دور کے اندر کسی بھی سائنسدان نے، کسی بھی سیارے تیار کرنے والوں نے، کسی بھی راکٹ تیار کرنے والے نے، کسی بھی ہوائی جہاز تیار کرنے والے نے، کسی بھی فضائی اور آسمانی علوم کے ماہر نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے جو اپنے ہاتھوں سے سیٹلائٹ تیار کر کے آسمانوں کی طرف چھوڑے ہیں، چاند کی طرف چھوڑے ہیں، کہ ہمارا کوئی بھی سیٹلائٹ پہلے آسمان کو پار کر گیا ہو. آج تک کسی کا یہ دعویٰ نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ لوگوں نے سائنس بھی پڑھی ہوگی. کسی سائنسدان نے، کسی راکٹ نے، کسی بھی سیارے نے اور کسی بھی سیارے کو چلانے والے سائنسدانوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہمارا تیار کیا ہوا سیارہ یہ پہلے آسمان کو کراس کر گیا. ابھی پہلے آسمان تک آج کا سائنسدان نہیں پہنچا ہے. لیکن میرے مصطفیٰ کی سائنس کو دیکھیے، میرے مصطفیٰ کے مقام کو دیکھیے، میرے مصطفیٰ کی عظمت کو دیکھیے کہ شب معراج کو حضور نہ صرف ایک آسمان سے بھی اوپر اس کے احوال کو بیان کیا. حضور فرماتے پہلے آسمان پر گیا تو اس آسمان کے اوپر جتنے فرشتے تھے وہ سارے کے سارے دست بستہ صف باندھے ہوئے کھڑے تھے. کیا کرتے تھے؟ حضور پہلے آسمان کا منظر بیان کر رہے ہیں کہ میں جب پہلے آسمان پر گیا تو سارے کے سارے فرشتے صف باندھے ہوئے کھڑے تھے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں میں فرشتوں کا یہ صف بندی کا انداز، فرشتوں کے یہ قیام کا انداز، فرشتوں کی یہ تعظیم رب کریم کا انداز، حضور فرماتے ہیں مینوں بڑا چنگا لگا ہے. حضور کہتے ہیں میں دوسرے آسمان پر گیا، وہاں پر فرشتوں کی کیفیت کو میں نے دیکھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ فرشتوں کی پوری جماعت تھی، وہ سارے کی سارے حالت رکوع میں تھے. کہتے ہیں پھر ایک اور آسمان کے اوپر گیا، وہاں پر موجود فرشتوں کی پوری جماعت کو میں نے دیکھا، وہ سارے کے سارے حالت سجدہ میں تھے. پھر حضور فرماتے ہیں پھر میں اوپر آسمان پر گیا، وہاں پر میں نے فرشتوں کی ایک جماعت کو دیکھا، وہ سارے کے سارے تعظیماً دوزانو ہو کر رب کی بارگاہ میں اس طرح بیٹھے تھے جس طرح ہم تشہد کے اندر نماز میں بیٹھتے ہیں. حضور فرماتے ہیں پھر ایک جماعت کو دیکھا، وہ سارے دائیں طرف رخ کیے ہوئے تھے. ایک جماعت کو دیکھا وہ بائیں طرف رخ کیے ہوئے تھے. حضور فرماتے ہیں فرشتوں کا یہ انداز بندگی مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضور فرماتے ہیں کہ اس کے جواب میں مجھے نماز کا تحفہ عطا فرمایا. کیا عطا فرمایا؟ اور حضور نے نماز کا تحفہ لے کر آئے اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ صلو، نماز پڑھو، کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز ادا کرو جس طرح تم مجھ مصطفیٰ کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو. حضور نے نماز کیسے ادا کی؟ آپ نے اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ کیا، آپ نے ہاتھوں کو باندھ کے قیام کیا بالکل اسی طرح جس طرح فرشتوں نے قیام کیا تھا. آپ نے پھر اسی نماز کے اندر قیام کے بعد رکوع کیا بالکل اسی طرح جس طرح آسمان میں پر فرشتوں کو رکوع کی حالت میں دیکھا تھا. آپ نے سجدہ کیا پھر اسی طرح بالکل جس طرح کے فرشتوں کو دیکھا تھا. آپ نے تشہد کیا اسی طرح جس طرح کے فرشتوں کو ملاحظہ کیا تھا. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ سارا منظر جب میرے رب نے مجھے دکھایا نا تو اللہ نے میری امت کے لیے نماز کا تحفہ دیا اور فرمایا کہ اے محبوب آپ کی امت اگر اس انداز سے نماز ادا کرے گی تو میں نے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں اور 8 جنتوں کے اندر جتنے فرشتے پیدا کیے ہیں اور وہ فرشتے ان کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے. فرمایا جتنے فرشتے تم آپ کے رب نے پیدا کیے ہیں ان فرشتے تمام روئے زمین اور 7 آسمانوں اور 8 جنتوں کے فرشتوں کی عبادت ایک طرف. میرے مصطفیٰ آپ کا امتی 5 وقت کی نماز کو اگر اسی طرح جماعت کے ساتھ ادا کرے گا تو ان تمام فرشتوں کی عبادت کے اجر کے برابر خدا ان کو اجر عطا فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے وجود، یہ تو دوسری طرف بات نکل گئی، میں بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وجود مصطفیٰ پر کائنات کی نعمتوں کو مکمل کیا ہے.
جس وجود پر نعمت مکمل ہے۔ اچھا، جب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پر نعمتوں کے تکمیل کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ چاہتا نہ تو اکیلے میں بھی وہی نازل کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جس کے اوپر عروج مصطفیٰ کی انتہا ہو رہی ہے، یہ آیت جس میں مقام مصطفیٰ کو مکمل طور پر جس پر حضور کے اللہ فرماتا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، محبوب آج کے دن اللہ تعالیٰ نے دنیا و ما فیہا دیاں ساریاں نعمتاں تواڈے وجود تے مکمل کر دیتیاں۔ کیا کر دیتیاں؟ جب حضور کے وجود پر تمام نعمتیں مکمل ہو گئیں تو یہ اعلان تو اللہ تعالیٰ تنہائی میں بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کب کیا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر، اجتماع صحابہ کے موقع پر۔ اور صحابہ اکرام کا اجتماع کتنا بڑا تھا؟ 1.25 لاکھ صحابہ آخری حج میں آپ کے ساتھ شریک تھے۔ تو 1.25 لاکھ صحابہ کے اجتماع میں اللہ نے عظمت مصطفیٰ کا اظہار کیا تو پتہ چلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام، آپ کی عظمت اور آپ کے میلاد اور آپ کی سیرت کا اجتماع کرنا، اور اجتماع کر کے سیرت مصطفیٰ کو بیان کرنا، اجتماع کر کے فضائل مصطفیٰ کو بیان کرنا، اجتماع کر کے انعام مصطفیٰ کو بیان کرنا، اجتماع کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کے کردار کو اور آپ کی شریعت کو اور آپ کے پیغام کو اور قرآن کو پڑھ کر سنانا اور اس کی تفسیر کو بیان کرنا اور احادیث مصطفیٰ کو بیان کرنا۔ فرمایا کہ یہ اجتماع کے اندر عظمت مصطفیٰ کا اظہار کرنا یہ میرے رب کریم کی سنت ہے۔ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ تو دنیا کی بات ہے کہ اللہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر میرے محبوب کی عظمت کو بیان کیا نا کہ اتممت علیکم نعمتی، محبوب تڑے وجود تے اللہ نے نعمتیں مکمل کر دیتی۔ یہ تو دنیا کی بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک اجتماع آخرت میں بھی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اور وہ اجتماع صرف حضور فرماتے ہیں میری امت کا نہیں ہوگا، لوگوں کو ایک مسجد کے جلسے کی پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، ایک علاقے کے جلوس کی وجہ سے لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو جائے۔ نبی علیہ السلام دے دور وچ کتھے سی؟ ہم کہتے ہیں نبی دے دور بھی تسی ایسے ہو، ہم تھے نبی کے دور میں۔ جب ہم نبی کے دور میں نہیں تھے تو پھر نبی کے دور کو تم جو ہے وہ اس انداز سے کیوں بیان کر رہے؟ تم یہ بیان کرو کہ نبی علیہ السلام کے دور کے اندر جو شریعت، جو دین، جو تکمیل ہمیں دی گئی ہے، کیا قیامت تک یہ باقی ہے یا کہ نہیں ہے؟ قیامت تک باقی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں اس کا بھی فیصلہ کر دیا۔ اللہ نے فرمایا والعصر، زمانہ مصطفیٰ کی قسم، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے کے اندر ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا اس زمانے سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا اس زمانے سے مراد زمانہ مصطفیٰ ہے۔ اور زمانہ مصطفیٰ کب تک ہے؟ حضور کی ولادت سے لے کر قیامت تک زمانہ مصطفیٰ ہے۔ کیوں؟ اب اس کے بعد کسی اور نبی نے آنا نہیں ہے، اس حضور کے دور کے بعد کسی اور شریعت نے آنا نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے دور کے بعد کسی اور کتاب نے نازل ہونا نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی اور دین نے آنا نہیں ہے۔ تو جب قیامت تک دین مصطفیٰ کا باقی رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ تو اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود پر نعمتوں کو بھی مکمل کر دیا ہے، تو پھر ضرورت اس امر کی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اور عظمت مصطفیٰ کا اظہار کر دیا۔ یہ صرف میں قرآن سے جو عظمت مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں اور اس کا آپ کو اشارہ دے رہا ہوں، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اب دوسرے مقام پر سورہ والضحیٰ ہے۔ کون سی صورت ہے؟ 30ویں سپارے کے اندر والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ صورت ہے یا نہیں ہے؟ یہ پوری کی پوری صورت اللہ تعالیٰ نے فضائل مصطفیٰ میں نازل کی ہے، عظمت مصطفیٰ میں نازل کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والضحیٰ کا معنی ہے چہرائے مصطفیٰ کی قسم۔ کس کی قسم؟ چہرائے مصطفیٰ کی قسم اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ کے اندر کھائی ہے، اور اسی سورۃ الضحیٰ میں آگے چل کے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ اے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے میرے محبوب، آپ کے رب نے جو شانیں عطا کی ہے نا آپ کو، آپ کے رب نے جو آپ کو مقام عطا کیا ہے، آپ کے رب نے جو آپ کو عظمت عطا کی ہے، وہ عظمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے محبوب آپ کی ہر گزری ہوئی گھڑی، آپ کی ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے اعلیٰ ہے۔ یہ شان مصطفیٰ ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا معنی کیا ہوگا؟ میں اس کو آپ کو اور آسانی سے سمجھاتا ہوں، آپ کو پوری آیت کے اندر نبی پاک کے مقام کی سمجھ آ جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے اعلیٰ ہے، بالا ہے، برتر ہے، عظیم ہے۔ اچھا کیسے عظیم ہے؟ اس کے بارے میں ہمارے مفسرین اور محدثین نے لکھا کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ ہر آنے والی گھڑی محبوب کی گزری ہوئی گھڑی سے اعلیٰ ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک زمانہ جتنی ترقی کرے گا، کیا کرے گا؟ قیامت تک علم جتنی ترقی کرے گا، قیامت تک سائنس جتنی ترقی کرے گی، قیامت تک کے لیے زمانہ جتنا عروج پائے گا، فرمایا کہ وہ سارے کا سارا میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے۔ کیا مطلب؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى کا معنی یہ ہے کہ قیامت تک زمانہ جدید تقاضوں کے مطابق جو ترقی کرے گا، اس دور کے جدید تقاضوں کے مطابق اللہ ذکر مصطفیٰ کو بلند کرتا رہے گا، اللہ شریعت مصطفیٰ کو عزت دیتا رہے گا، اللہ دین مصطفیٰ کو عزت دیتا رہے گا، کیونکہ زمانے کی ترقی مصطفیٰ کی محتاج ہے، مصطفیٰ زمانے کے محتاج نہیں ہے۔ اس لیے علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ قیامت تک زمانہ جتنی ترقی کرے گا، یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اور آپ کے میلاد کی برکت سے جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ تو ہر دور کے تقاضوں کے مطابق نبی کے میلاد ہوتا رہے گا، ہر دور کے تقاضوں کے مطابق شریعت مصطفیٰ اس دور کے اوپر کمند ڈالتی رہے گی۔ مجھے آپ بتائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے تقریباً 1501 سال ہو گئے۔ کتنے؟ یہ جو میلاد پاک ہے یہ نبی پاک کا 1501 میلاد ہے۔ کتنا؟ 1501 سال گزر گئے ہیں میرے مصطفیٰ کو اس دنیا میں تشریف لائے ہوئے۔ تو 1500 سالوں کے اندر کیا زمانے میں تبدیلی آئی ہے یا کہ نہیں آئی ہے؟ ہم تو 10 15 20 سال کے بعد آپ یہاں سے جب ہم اپنے گاؤں جاتے ہیں تو وہاں کے گاؤں کا نقشہ بدلا ہوتا ہے یا کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں 1500 سالوں میں زمانے میں کتنی تبدیلیاں آئی ہیں یا کہ نہیں آئی ہیں؟ 1500 سالوں میں زمانے نے کتنی ترقی کی ہے یا کہ نہیں کی ہے؟ اس دور کے اندر تو اونٹوں کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر سفر ہوتا تھا، آج تو انسان ہواؤں میں اڑ رہا ہے یا کہ نہیں اڑ رہا ہے؟ آج انسان طرح طرح کی تیز اور زمانے کی تیز سواریوں کے تحت جو وہ سفر کر رہا ہے یا کہ نہیں کر رہا ہے؟ لیکن قیامت تک زمانہ جتنی ترقی کرے گا، قیامت تک زمانہ جتنا عروج پائے گا، قیامت تک زمانے میں جتنی جدت آئے گی، فرمایا اسی زمانے کے علم کے اعتبار سے، اسی زمانے کی جدت کے اعتبار سے، اسی زمانے کی ترقی کے اعتبار سے اللہ اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کرتا رہے گا۔ کیوں؟ اللہ کا فیصلہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب دا ذکر اللہ نے کسی کے ذمہ لیا ہی نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے بڑے جلسے کرا لیے تو میں نے بڑا احسان کیا، میں نے بڑے اجتماعات کیے ہیں تو میں نے بڑا احسان کیا ہے، میں نے اتنے سال دین اور شریعت بیان کی تو میں نے کوئی بڑا احسان کیا۔ نو، فرمایا قیامت تک زمانہ جتنی ترقی کرتا رہے گا،
اللہ محबूस زمانے کے تقاضے کے مطابق محبوب کے ذکر کو بلند کرتا رہے گا۔ آپ مجھے بتائیں، یہاں سارے آپ عاشق رسول بیٹھے ہیں، سارے میرے نبی کے امتی بیٹھتے ہیں، جب میں نبی کا دین بیان کرتا ہوں، حضور کی شریعت بیان کرتا ہوں، حضور کی سیرت بیان کرتا ہوں، حضور کے میلاد کا ذکر کرتا ہوں، عظمت مصطفیٰ کو بیان کرتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں ایک دم کو اچھی بات ہو سرکار کی عظمت کی، آپ کے چہرے کھل جاتے ہیں۔ کیوں کھلتے ہیں؟ آپ حضور علیہ السلام کا زمانہ تو آج سے 1500 سال پہلے تھا، 1501 سال گزر گئے ہیں، ہر زمانے کے مطابق نبی کا میلاد جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے، حضور کے دین کو جدید تقاضوں کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ جتنا زمانہ ترقی کر چکا ہے آج کے دور تک، یعنی انسان اول سے لے کر آج کے دور تک زمانے نے جتنی ترقی کی ہے، آج کے دور کی جدید مشینری پہلے آسمان سے اوپر ابھی تک نہیں گئی ہے، ابھی پہلے آسمان کے نیچے نیچے ہی ہے۔ میرے مصطفیٰ کو اللہ نے ساتوں آسمانوں سے اوپر سیر کرائی یا نہیں کرائی؟ میرے مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ سدرہ سے بھی اوپر لے کر گیا یا کہ نہیں گیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کو اللہ اس مقام پر لے گیا جہاں جبریل نے بھی ہاتھ جوڑ دیے کہ یا رسول اللہ ایک پورا بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، بالشت بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ ہے۔ تو علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کا میلاد کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے مناتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے سے حضور پر درود و سلام پڑھنے کی اللہ ہمیں سعادت عطا فرماتا ہے، قرآن کی تلاوت سننے کی اللہ ہمیں سعادت عطا کرواتا ہے، نبی پاک کی نعت سننے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی برکت سے فرمایا کہ جب نبی کے فضائل بیان ہوتے ہیں، نبی کے میلاد کے اندر نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، حضور کے میلاد کے اندر حضور کے فضائل، شمائل، خصائل، عظمتیں اور رفعتیں بیان کی جاتی ہیں۔ فرمایا نبی کی عظمت بیان کرنا یہ بھی سنت الہیہ ہے، اللہ نے پورے قرآن میں عظمت مصطفیٰ بیان فرمائی، کہیں چہرہ والضحیٰ کی قسم کھائی ہے، کہیں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کہیں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فرمایا کہ تمہارا تکلیف اور مشقت میں پڑنا اس رسول کو بہت گراں ہے۔ کیا مطلب؟ حضور کا کوئی بھی امتی کسی تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، اللہ کو یہ ناگوار ہے، اللہ کے رسول کو یہ پسند نہیں ہوتا۔ حضور کو اپنے کسی امتی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، حضور اس کے لیے آسانیاں مہیا کرتے ہیں۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے نبی کی شانوں میں سے ایک شان بیان فرمائی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور پھر قرآن کے اندر شان مصطفیٰ کو اللہ نے سورۃ الحجر کے اندر بیان فرمایا، اللہ فرماتا ہے لَعَمْرُكَ انہم لفی سکرتہم یعمہون، فرمایا کہ معبود تھوڑی پوری زندگی دی قسم، باقی ساری باتوں کو چھوڑیں۔ اب نبی پاک کی عظمت کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ اس محبوب کی شان کا کیا عالم ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تھوڑی پوری عمر دی قسم، آپ کی پوری زندگی کی قسم۔ پھر قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بیان فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پورے واقعہ معراج کے اندر، معجزہ معراج کے اندر، سیر معراج کے اندر اللہ نے جو محبوب کو عظمتیں دکھائی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا اعلان خود فرما رہا ہے کہ محبوب کو یہ مقام دینے والی ذات وہ ہے جو سبحان ہے۔ فرمایا کوئی نبی کا ذکر کر کے یہ کہے کہ میں نے نبی پر بڑا احسان کر دیا، فرمایا نہیں، نبی کے ذکر سے اللہ نے تمہیں عزت عطا فرمائی ہے، نبی کے ذکر سے تمہارے گھر میں برکتیں ہیں، نبی کے ذکر سے تمہارے ماحول میں برکتیں ہیں، نبی کے ذکر سے تمہاری عظمت کے اندر برکتیں ہیں، نبی کے ذکر کے لیے تمہارے پاس۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ مقام محمود کا قیامت میں منبر لگائے گا
इंशाअल्लाह नूर का, उसके ऊपर मुस्तफ़ा जलवागर होंगे, उस मिंबर पर बैठे होंगे, 1.25 लाख अंबिया अपनी उम्मतों के साथ मौजूद होंगे। हुजूर फरमाते हैं जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी जो है वो ईमान होगा, उसकी शफाअत करके उसकी बख्शिश कराऊंगा। सिर्फ यही बात खत्म नहीं हुई, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं अल्लाह को तो पता है किसने जन्नत में जाना है, अल्लाह को तो पता है किसने जहन्नम में जाना है, फिर मैदान महशर लगाने का क्या मकसद है? सिर्फ एक ही बात है कि बस इतना सबब है इनाकाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, कि मैदान महशर भी अल्लाह इसलिए लगाएगा, मुकाम महमूद भी अल्लाह इसलिए लगाएगा, अल्लाह चाहेगा कि सारे अंबिया मेरे महबूब की शान को देख लें, सारे अंबिया मेरे महबूब की अजमत को देख लें, सारी कायनात मेरे महबूब की अजमत और रिफत को देख ले। तो इसलिए मेरे दोस्तों, जितनी अल्लाह ने नियामतें पैदा की हैं ये वजूद मुस्तफ़ा की खैरात हैं। नबी का जितना जिक्र करेंगे अल्लाह हमें इतनी इज्जत देगा, नबी से जितनी मोहब्बत करेंगे खुदा हमें इतनी मोहब्बत देगा। तो ये जो इज्तिमात होते हैं मिलाद पाक के या सीरत पाक के या दीन के इज्तिमात होते हैं, उसमें नबी के दीन को बयान किया जाता है ताकि लोग दीन पर अमल कर सकें, सुन्नत पर अमल कर सकें, सीरत पर अमल कर सकें। यही मफ़हूम मिलाद है। अल्लाह हमें दीन समझने की तौफीक अता फरमाए।